कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू कि आप आपस में इकट्ठा होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में वर्स नंबर 59 में अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, तो अगर दो शख्स दो आलिम कोई भी अगर इख्तिलाफ है आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने किससे सीखी? अबू बकर as-सिद्दीक से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब यहां से रफुल यदैन निकालते हैं, लेकिन जब हम अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का हवाला देते हैं कि हाथ छोड़ के वो नमाज पढ़ते थे, फिर हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं इनके। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3950 नंबर हदीस है, जो शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी अपने तौज़ीहुल अहकाम में लिखा है कि हदीस बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भी लिखा ये हदीस बिल्कुल सही है कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में इरसालुल यदैन करते थे, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। अब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने क्या खुद नमाज इजाद की है? सहाबी थे। किससे सीखी? अबू बकर सिद्दीक से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिहाजा ये इनडायरेक्टली चेन साबित होती है इरसाल यदैन वाली। अच्छा, अब इसमें इशू ये खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि जी हो सकता है कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को पता ही ना हो कि हाथ बांधना सुन्नत है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਸੁन्नत है कि छोड़ना। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ਨੂੰ नहीं पता, जिन्हें अबू बकर सिद्दीक तो नमाज सीखी है अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसकी फकी भी सुन लें। सुनन नबी दाऊद में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज की हालत में ये हुक्म देते थे कि हम दायां हाथ बाएं के ऊपर रखें, या ये अल्फाज हैं कि दायां हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है। ये अल्फाज है। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को पता है कि दायां हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है। अब उनसे तो सुन्नत ढकी छुपी कोई नहीं थी। जो मेरा मौकिफ है कि हाथ बांधना भी सुन्नत है, हाथ छोड़कर भी ये सुन्नत बड़ा स्ट्रांग है। ये बहुत मौकिफ स्ट्रांग है। ऐसा सहाबी जिसे ये पता है कि दायां हाथ बाएं पर रखना सुन्नत है और वो फिर भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? एक रिजल्ट तो ये निकलेगा कि हाथ बांधना मंसूख हो चुका है, तभी तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं ना। उसको आप ये तो नहीं कहेंगे उन तक हदीस नहीं पहुंची, वो तो खुद रवायत कर रहे हैं और सही हदीस है सुनन नबी दाऊद में। शेख जुबैर साहब ने इस पर सेहत का हुक्म लगाया हुआ है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा रिजल्ट निकलता है। या दूसरा फिर साढ़े वाला मान लो कि वो भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत। तुसी रोंदे पे हो गए रुकू के बाद हाथ बांधने चाहिए कि नहीं? भाई पहले वाले हाथ बांधने पहले संभालो, वो भी इत्थों पे जाना जे। तुसी रुकू के बाद वाली गल दी कर करो, जिहड़ी कि सऊदी अरब के मौलवियां ने बिदत शुरू कर दी है, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ।
پہلے والے پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچتا ہے کہ نہیں. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے, یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے, یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. کلیئر کٹ. شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے, حالانکہ امام ابن ابی شیبہ نے اس پہ باب باندھا ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, اور ان کا بیان جو اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا, وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بھائیو حق ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے, اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے, اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے, دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی, دوسری سنت کو وہ چھوڑتے تھے, تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. اچھا اب جب یہ باتیں لوگ کرتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں جی پڑھتا ہوں جناب, اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. پھر ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے, اسی تو پائی 302 چلتی پھرتی, آ جاؤ. یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے, میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتویٰ پڑھو. شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے, ان کا فتویٰ ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. بہر المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتویٰ ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو, صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, فلسطین والے بھی, اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سن اور بھی معاملہ سن لیں, بہت خطرناک چیز ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی, وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے, اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی, تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں, اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی پائیے حوالہ کی تو دیتا ہے. بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے, مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں, میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا, اور بنو امیہ کی بدمعاش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا. الحمدللہ لوگوں کی عقلیں ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے, یہ دلیل ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے, مولوی صاحب آپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں. اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ابو حمید سعدی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد, جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے, یہ جھوٹا جو انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں, اور 11ویں خود. میں کہنا اے 11 سرکاراں, تسی 11ویں دی سرکار, اے 11 سرکاراں نو منو, 11 سرکاراں, اور صحیح واقعی 11 سرکاراں, 11 کے 11 صحابی ہیں. ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں میں خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی, جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے, یہ کہتے ہیں نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا, وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں, ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر, مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے, وہ ہے طریق ہے ترمذی والا, ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر, جس سے شیخ البانی, شیخ زبیر لذی, سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح, خالی حسن نہیں, حسن صحیح. اچھا تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا, ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں, کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے ہی کھڑے کیے، ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے، پھر نماز شروع کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں، اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں. اور تورک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو، تورک ہوگا، آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی. جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے. ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں. اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے. اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ.